السلام علیکم جی، میں عرفان جیلانی آپ سے مخاطب ہوں. بیگرز آر ناٹ چوزرز. یہ جملہ آپ کو پتہ ہے، مشہور جملہ ہے، شہباز شریف امپورٹڈ وزیر اعظم کا مشہور جملہ ہے. تو یہ جملہ جب بھی میں سنتا ہوں مجھے ایک کہانی اکثر یاد آتی تھی، ایک بھکاری ننگا بادشاہ کسی ملک کا. ویسے تو میرا خیال ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا. میں نے کہا چلیں جی وہ ننگے بھکاری بادشاہ کی جو ہے وہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ لگتا کچھ ایسا ہے کہ ملک کی حالات جو اس وقت جا رہے ہیں، ملک کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، اور ملک کا امپورٹڈ وزیر اعظم جس طرح سے کاروائیاں ڈال رہا ہے، جس طرح فیٹف کے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے گرے لسٹ سے نکل جانے کی نوید جو آئی ہے اس کا کریڈٹ اپنے سر پر لینے کی کوشش کر رہا ہے. تو مجھے بس وہ بھکاری ننگا بادشاہ یاد آ گیا کہ وہ قصہ کیا تھا، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. لیکن میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت اس وقت جو فیٹف کو پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کی جو نوید ہمیں سنائی گئی ہے، اس کا کریڈٹ لینے کی پوری کوشش کر رہی ہے امپورٹڈ حکومت. 2 ماہ میں تو بلی بھی بچے نہیں پیدا کرتی ہے. تو یہ جس طرح سے فیٹف کے معاملات کا سارا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہا ہے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف، اور جس طرح سے اس کے حواری، جس طرح سے اس کے وزیر، مشیر اور باقی تمام لوگ جو بھی ہیں جو کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جی ابھی جو ہے وہ ابو جی زندہ ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کے ابو ہیں اور وہ زندہ ہیں، اور آپ لوگ فیٹف کا کریڈٹ اس طرح سے لینے کی آپس میں لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو جیسے یتیم بچے جو ہے وہ مرے ہوئے باپ کی جائیداد پر جو ہے وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. تو میں بتا رہا ہوں اس جھگڑے کو ختم کریں. ابو جی زندہ انشاءاللہ جلد آئیں گے پاکستان پر، حکومت کریں گے، وزیر اعظم دوبارہ بنیں گے عمران خان صاحب. کہانی کچھ یوں ہے جناب کہ ایک بادشاہ تھا کسی ملک کا، بڑی خوشحالی تھی اس ملک میں، ہر چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی، لوگ ترقی کی طرف گامزن تھے. وہ ملک بڑا تیزی سے ترقی کی طرف رواں دواں تھا. اس ملک کا بادشاہ بڑا نیک، ایماندار اور بڑا انصاف پسند تھا، اور اپنی رعایا کا ہی سوچتا تھا، ہمیشہ اپنی رعایا ہی کے بارے میں، ان کی فلاح اور بہبود کے بارے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا. اچھا، اس کے جو پڑوسی ممالک تھے وہ بڑا جلتے تھے اس بادشاہ سے صرف اس لیے جلتے تھے کیونکہ وہ اپنی رعایا سے بہت محبت کرتا تھا. اور وہ بادشاہ جو ہے وہ جلتے تھے کہ یار اس بادشاہ کی بڑی تعریف ہو رہی ہے دنیا میں ہر جگہ، اور ہماری تعریف کم ہوتی ہے، اس بادشاہ کی زیادہ تعریف ہو رہی ہے. تو انہوں نے ایک پلان بنایا، اس کے جو پڑوسی ممالک تھے ان کے بادشاہوں نے مل کر ایک پلان بنایا کہ اس بادشاہ کو کسی طرح سے مسند سے ہٹایا جائے، اور کوئی ایسا بیکار سا بھکاری ٹائپ قسم کا جو ہے نا بادشاہ لا کر اس کرسی پر بٹھا دیا جائے، مسند پر بٹھا دیا جائے کسی طرح سے. بہرحال انہوں نے کافی ساری سازشیں کی، سب کچھ کیا، اور اس نیک ایماندار بادشاہ کو کرسی سے گرایا، مسند سے گرایا. اس کی جگہ ملک میں ایک بھکاری جو بھیک مانگا کرتا تھا لوگوں سے، جو چوریاں کرتا تھا، ڈکیتیاں ڈالا کرتا تھا، اسے اٹھا کر ایک کرپٹ شخص کو لا کے انہوں نے اس ملک کا بادشاہ بنا دیا. اب جناب بھکاری تو بھکاری ہوتا ہے. اس بھکاری نے دربار لگایا. دربار میں جو ہے اس کے وزیر، مشیران اور جناب سپہ سالار، فوج، یہ وہ سب کچھ اس کے دربار میں. اب بھکاری تھا اصل میں تو وہ مسند پر نہیں بیٹھا تھا، وہ وہی فرش پر بیٹھا تھا، اور وہی پھٹے پرانے کپڑے بھکاریوں والے لباس میں وہ اپنے دربار میں موجود تھا. تو کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا کہ جناب والا اب آپ بھکاری نہیں ہیں، آپ کا جو رویہ ہے وہ بھکاریوں والا کیوں ہے، آپ کو مسند پر بیٹھنا چاہیے. وہ گھبرا کر مسند پر بیٹھ گیا. پھر کسی نے اسے کہا یہ پھٹے پرانے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے، اب آپ بھکاری نہیں ہیں، اب آپ کو کوئی اچھا سا بہترین سا لباس پہننا چاہیے، ایسا بہترین لباس جو دنیا میں جو بادشاہ پہنتے ہیں ان کے شایان شان ہو. اس کے بعد سمجھ آئی اس بھکاری نے اعلان کیا کہ جو اس ملک کا سب سے بہترین درزی ہے اسے ہماری خدمت میں پیش کیا جائے. اس کے خدمت میں جو ہے وہ بہترین درزی کو پیش کر دیا گیا. درزی تھوڑا عقل مند بھی تھا اور درزی پرانے بادشاہ کا حامی بھی تھا. تو اس نے حکم دیا، بھکاری بادشاہ نے حکم دیا درزی کو کہ میرے لیے ایک ایسا لباس، ایسی پوشاک بنائی جائے جو دنیا میں کسی بادشاہ نے نہیں پہنی ہو. تو درزی سمجھدار تھا، درزی پریشان بھی ہو گیا. اس نے کہا اگر تم نے ایسی پوشاک نہیں بنائی جو دنیا میں سب سے منفرد نہ ہو تو پھر میں تمہارا سر قلم کر دوں گا. درزی تھوڑا پریشان ہوا. درزی نے بڑا سوچ سمجھ کر بادشاہ کو جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی پوشاک میں ایسی بناؤں گا دنیا میں کسی کی ایسی پوشاک نہیں ہوگی، لیکن
صرف وہ پوشاک دنیا میں جو عقل مند لوگ ہوں گے انہی کو نظر آئے گی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بولا ٹھیک ہے جی۔ 2 دن گزر گئے، بادشاہ نے درزی کو طلب کیا، ہاں بھائی میری پوشاک تیار ہوئی، میرا لباس تیار ہوا۔ درزی نے کہا جی بالکل بادشاہ سلامت، آپ کا لباس بالکل تیار ہے، اور میں نے آپ کے کمرہ خاص میں آپ کے بستر پر وہ لباس رکھ دیا ہے۔ آپ تو عقل مند آدمی ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کو لباس نظر آ جائے گا۔ جبکہ اس نے کوئی لباس وہاں رکھا ہی نہیں تھا، شرط یہ رکھ دی تھی کہ صرف عقل مند آدمی کو وہ لباس نظر آ سکتا ہے۔ بہرحال بادشاہ کمرے میں گیا، اس نے دیکھا بستر پر تو کوئی لباس ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے یہ سوچا کہ اگر میں درزی کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو لباس نظر ہی نہیں آ رہا تو درزی سمیت تمام رعایا کو یہ پتا چل جائے گا کہ میرے پاس عقل نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے جو ہے وہ جو کچھ بھی اندازے سے جو ہے اٹھایا، اور ایسی اندازے سے خلا میں جو ہے وہ کپڑے وپڑے پہنے، تبدیل کیے، اور برہنہ حالت میں، ننگی حالت میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا کہ میرے سوا باقی سارے عقل مند ہوں گے، سب کو میرا لباس نظر آئے گا۔ جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا ہے تو جو درباری کھڑے تھے اس کے کمرے کے باہر، انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ تو بالکل ننگا دھڑنگا باہر نکل آیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم بادشاہ کو کہیں گے کہ آپ نے کچھ نہیں پہنا، آپ ننگے ہو، تو بادشاہ سمجھے گا کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی میرا لباس تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ایسا لباس تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیا لباس ہے، واہ 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 واہ۔ بادشاہ پھر اپنے دربار میں اسی حالت میں، ننگی حالت میں، ننگے جسم ننگے بدن، وہ مسند پر بیٹھ گیا۔ پورا دربار دل میں ہنس رہا تھا اس کو دیکھ کر، کیونکہ اس نے کپڑے تو کچھ پہنے ہی نہیں تھے، وہ تو ننگا تھا۔ لیکن درباریوں میں، وزیروں میں، مشیروں میں کوئی اسے یہ بتانے کو تیار نہیں تھا کہ بھائی تو ننگا ہے، تجھے پوری مطلب سب دیکھ رہے ہیں تجھے کہ تو ننگا ہے، تو نے کچھ نہیں پہنا۔ لیکن ہر آدمی کو یہی فکر تھی کہ بادشاہ کو اگر ہم نے اس کے لباس کے بارے میں بتایا تو بادشاہ یہ سمجھے گا کہ ہمارے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، ہم کم عقل لوگ ہیں۔ اس لیے کسی درباری نے، کسی وزیر نے، کسی مشیر نے اس بھکاری ننگے بادشاہ کو یہ بتانے کی زحمت ہی نہیں کی کہ بھائی تو ننگا ہے، تیرے بدن پر کپڑے نہیں ہیں۔ بہرحال اسی حالت میں اب بادشاہ نے کہا جی اب میں نے اچھا، اب اس کو ایک ایسی خوش فہمی ہو گئی کیونکہ پورے دربار اس کے کپڑوں کی تعریف کر رہا تھا، جبکہ کپڑے اس نے پہنے ہی نہیں تھے، وہ بادشاہ ننگا تھا۔ بہرحال جب پورا دربار اتنی تعریف کر رہا تھا تو بادشاہ کو، اب آپ کو پتا بھکاری تو تھا نا نسلی، تو اس کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ میں اپنی رعایا میں جاؤں اور رعایا سے تعریف حاصل کروں۔ تو وہ اسی برہنہ ننگی حالت میں، ننگے بدن ننگے جسم، وہ بازار نکل گیا، اور جب وہ بازار میں گیا تو رعایا میں موجود ہر شخص اس کو دیکھ دیکھ کر ہنس بھی رہا تھا، اور سب کہہ رہے تھے کہ بادشاہ یہ کیا، تو ننگا آ گیا، تو ننگا آ گیا بازار میں، تو ننگا آ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ تو سچویشن مجھے کچھ سمجھ آئی کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز کا مطلب کیا ہے۔ تو میں ویسے یقین کیجئے بالکل یہی حالت اس وقت امپورٹڈ حکومت کی ہے، بدن پر کپڑے نہیں ہیں، پوری قوم کے سامنے یہ اس وقت ننگے ہیں، پوری قوم کے سامنے یہ سب برہنہ ہے، اور اس امپورٹڈ حکومت کے وزیران، مشیران، کوئی جو ہے انہیں نہیں بتا رہا کہ بھائی تم قوم کے سامنے ننگے ہو گئے ہو، تم سب قوم کے سامنے ننگے ہو گئے ہو، لیکن کوئی بتانے کی زحمت نہیں کر رہا اس امپورٹڈ وزیر اعظم کو بھی، نہ اس امپورٹڈ حکومت کو، نہ اس امپورٹڈ حکومت کے حواریوں کو، نہ اس امپورٹڈ حکومت کے سازشیوں کو۔ کوئی بتانے کی زحمت نہیں کر رہا کہ تم پوری قوم کے سامنے ننگے ہو گئے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔